اپنا ایمان ڈنڈے بازار سے خریدا ہے، جنہیں رب کریم نے یہ نعمت بخشی ہے انہیں اس پر کوئی تشویش نہیں ہو سکتی۔ مولانا، ایک جماعت احمدیہ کی طرف سے اسمبلی کی اس کارروائی کے حوالے سے ایک بات مسلسل پیش کی جاتی ہے کہ مذہبی اور دینی معاملات میں ملکوں کی سیاسی اسمبلیوں کو اور ویسے بھی ان علماء کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کے فیصلے کریں، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے کن عوامل کی بنیاد پر اسمبلی کی اس کارروائی میں شرکت کا فیصلہ فرمایا؟ اچھا، یہ دوبارہ ذرا اگر دہرا دیں۔ میں نے عرض کی کہ جماعت احمدیہ مستقل طور پر اس بات کو پیش کرتی ہے کہ مذہبی اور دینی معاملات میں سیاسی اسمبلیوں کو بھی اور ان علماء کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کریں، خاص طور پہ اس قسم کا کہ کسی کو مسلمان قرار دیں یا کسی کے مذہب کا فیصلہ کریں۔ تو جماعت احمدیہ کے وفد نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی سرکردگی میں کن عوامل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس اسمبلی کی کارروائی میں پیش ہوں؟ نہایت اہمیت کا حامل ہے یہ سوال صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ اس کے متعلق خود حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر وفد کے ممبروں کے سامنے یہ بات کھولی اور ابتدا میں یہ بات حضور نے فرمائی۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہیں، باقی اسمبلی یہ ایک ڈرامہ کھیلنے کے لیے دنیا کو جمہوریت کا نام دے کے تو سیاست چمکانے والی بات ہے، ورنہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی اور القاء فرمائی کہ ملا کو اسلام سے کوئی غرض نہیں، اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ پیپل پارٹی میں آنے والے بہت سے ممبر اسلام سے ہی بدظن ہو جائیں، انہیں فکر ایک ہی ہے کہ کسی طرح جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے۔ اس واسطے مجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جماعت احمدیہ کا موقف اس انداز میں پیش کروں کہ پیپلز پارٹی اور دوسرے جو ممبر ہیں اس سلیبر کمیٹی میں آنے والے وہ اسلام سے دور ہونے کے بجائے اسلام کے قریب آ جائیں۔ یہ روحانی پس منظر ہے۔ جماعت احمدیہ اس فیصلے کو خدا کا ایک نشان سمجھتی ہے، جی، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جماعت احمدیہ یقیناً ایک نشان نہیں بلکہ نشانوں کا بہت بڑا مجموعہ قرار دیتی ہے، اس واسطے کہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید، حدیث اور مسیح موعود اور خلفائے احمدیت کی بہت سی عظیم الشان پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی پیشگوئی نہیں کہ جس میں ہم اس بارے میں بااختیار ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ لکھا تھا، جیسے میں اشارہ کر چکا ہوں، حضور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ خبر دی اور تاریخ کا واقعہ پیشگوئی کے رنگ میں بیان کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے پیغمبری کا منصب عطا فرمایا تو اس دور کے لوگوں نے ہمیشہ ہی شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن حتیٰ اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب تک تو زندہ رہے حضرت یوسف تو وہ ظالم اور ناپاک حضرت یوسف کی نبوت اور معمولیت کے بارے میں شک میں رہے، اور جب وہ فوت ہو گئے ان پر تو ایمان نہیں لائے، اور آئندہ کے لیے کہا لن یبعث اللہ من بعد رسولا، اس کے بعد کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، یعنی پہلے آنے والے کو بھی نہیں مانا اور آئندہ کے لیے کہا کہ آئے گا ہی نہیں کوئی۔ یہ روح ہے دراصل
کہ قوموں کے سردار اور مذہبی لیڈر یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری لیڈرشپ کوئی اور چھین کے لے جائے، خواہ وہ نبی ہو یا کوئی اور ہو۔ تو قرآن نے آگے لکھا ہے کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان۔ فرمایا خدا آخری زمانے میں ایسے ہی لوگوں کے اوپر اپنی مہر لگا دے گا۔ وہ تو نبوت کے خاتمے کی مہر لگائیں گے، مگر ہم ان کے دلوں پر مہر لگائیں گے اور ان کی گمراہی ثابت کر دیں گے، اور ان کی نشانی یہ ہوگی یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان۔ وہ قرآن کی آیتیں پیش کر کے کہیں گے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ قرآن میں نبوت کے ختم ہونے کا لفظ ہی نہیں، خاتم کا لفظ ہے، خاتم کا لفظ نہیں، نہ آخری کا لفظ اس میں موجود ہے۔ تو فرمایا ایسا گروہ آنے والا ہے، اور وہ پیدا ہوا اور اسمبلی اس بات کا منہ بولتا نشان بنی۔ پھر رسول پاک نے فرمایا تھا 73 فرقے اکٹھے ہوں گے، آگ لگائیں گے، وہ سارے کے سارے ناری ہوں گے، اور ایک مسلمان فرقہ ہوگا، ایک ہوگا جو ناجی ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔ اور حضرت علامہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد اہل سنت تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ فرقہ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا وہ اہل سنت میں سے ہوگا اور طریقہ احمدیت کے اوپر ہوگا۔ ہم پر کرم کیا ہے خدا غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ پھر دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ و حام میں اپنا الہام شائع کیا، اور الہام یہ تھا قلب یموت علی قلب، اور فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کتے پر کتا مرے گا، اور فرمایا اس کے عادات کے لحاظ سے 52 سال بنتے ہیں۔ وہ شخص جو اسلام احمدیت کا بدترین دشمن ہوگا 52 سال میں قدم رکھے گا تو وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ جو پیش گوئی تھی اسے راولپنڈی کے ایک بزرگ حکیم دین محمد صاحب نے صداقت اخبار کراچی کو بھجوائی، صداقت اخبار نے اس کو شائع کیا، اور شائع کرنے کے ساتھ ہی یہ لکھا کہ حاضرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مرزا صاحب کی پیش گوئی ہے۔ اس واسطے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کہیں مرزا صاحب کی پیش گوئی نہ پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ سانگلہ اہل کے گدی نشین تھے، انہوں نے پٹو صاحب کو لکھا کہ پٹو صاحب کا جو اسلام، یعنی ضیاء الحق صاحب کو لکھی ہے، پٹو صاحب کو نہیں لکھا، بلکہ اس کو لکھا جبکہ ضیاء الحق صاحب جو کہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں 40 روز کے بعد خدا سے وعدہ کرتا ہوں، یہ انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کو اپنے انٹرویو دیا کہ اس میں موجود ہیں یہ الفاظ، پر یہ انٹرویو چھپا وہ موجود ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں اقتدار نہیں سنبھالوں گا، اور فوراً الیکشن کر کے تو اقتدار کی باغ ڈور وہ ملک کے منتخب جو نمائندے ہوئے ان کے سپرد کر دوں گا، اور میں خدا سے وعدہ کرتا ہوں۔ مگر اس شخص نے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا کس طرح پارا پارا کیا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ بہرحال ضیاء الحق صاحب نے جب اپیل نہیں تسلیم کی تمام دنیا کی، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ باہر رکھا بھٹو صاحب کے پھانسی دیے جانے کا، ساری دنیا نے، جن میں سعودی عرب، جن میں لیبیا، جن میں دوسرے بڑے بڑے مسلمان ممالک تھے، لیبیا نے تو بلکہ سعودی عرب نے یہ کہا کہ ہم بھٹو صاحب کو ہمارے پاس بھجوا دیا جائے، کیونکہ وہ تو لکھ چکے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یبعث اللہ بہم، خدا ان کو مبعوث کرتا ہے اور